پروگرام کے سلسلے میں عقائد کا بیان چل رہا تھا، اور عقائد کے سلسلے میں تقدیر کے مسئلے کو ہم نے پچھلے پروگرام میں بیان کیا تھا کہ اس کا شرعی جو ہمیں قرآن و حدیث سے حاصل ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آسمانوں اور زمین کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے قلم کو پیدا فرمایا۔ قلم نے اللہ تعالی نے قلم سے فرمایا کہ تم لکھو۔ اس حدیث میں جو ہم نے عرض کی تھی لوح کا ذکر نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک تختی بھی پیدا فرمائی، عربی میں اس کو لوح کہتے ہیں۔ تو قلم نے پوچھا کہ یا رب کریم میں کیا لکھوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم مخلوق کی تقدیریں لکھ دے، جو ہو چکا اور جو ہمیشہ ہمیشہ تک ہونے والا ہے سب کا سب لکھ دے۔ تو قلم نے اللہ کے حکم سے لکھ دیا، اور چونکہ اس تختی میں کبھی تبدیلی نہیں ہوگی اور جس میں تغیر و تبدل نہ ہو وہ محفوظ کہلاتا ہے، تو اس لیے اس کو کہتے ہیں لوح محفوظ۔ اور ہمارا عقیدہ یہ ہے، اور اس پر ہم دلائل عرض کر ہی رہے ہیں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ یہ حدیث سے ثابت ہو گیا کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ہوا اور جو کچھ آئندہ ہونے والا تھا سب لکھوا دیا، تو اس میں ہر چیز مقرر کر دی گئی ہے۔ کون کب پیدا ہوگا، کب مرے گا، اس کی عمر کتنی ہوگی، اس کی شکل و صورت کیسی ہوگی، اس کے کون کون رشتہ دار بنیں گے، کس خاندان میں شادی ہوگی، کس عورت سے شادی ہوگی، کب تک شادی چلے گی، طلاق ہوگی یا نہیں ہوگی، کتنی اولاد ہوگی، اس میں لڑکے کتنے ہوں گے، لڑکیاں کتنی ہوں گی، کس کو کہاں جاب ملے گی، کو کیا کاروبار کرے گا، اس کا ذریعہ آمدنی کیا ہوگا، پوری زندگی میں کتنا کمائے گا، کتنا کھائے گا، کیا کیا کھائے گا، کس مقدار میں کھائے گا، کس کس مقام پر کھائے گا، کس طرح مرے گا، کس وقت پیدا ہوگا، کس مقام پر پیدا ہوگا، کہاں مرے گا، کہاں دفن ہوگا، کفن نصیب ہوگا نہیں ہوگا، اللہ تبارک و تعالی نے سب کچھ لکھوا دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی لکھوا دیا گیا کون زنا کرے گا، کون چوری کرے گا، کون جھوٹ بولے گا، کون فراڈ کرے گا، کون حرام کمائے گا، کون حلال کمائے گا اور کتنا کمائے گا، سب کا سب لکھ دیا گیا، اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ ہم نے پہلے آپ کو بتایا کہ اس پہ سوالات بہت سارے بیدار ہوتے ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے ہی لکھوا دیا کہ مثلا زید چوری کرے گا، تو اب اللہ کا لکھا ہوا تو ضرور پورا ہوگا، تو زید نے تو چوری کرنی ہے، تو پھر زید کا کیا قصور ہوا، اس کی کیوں گرفت ہوگی؟ میدان محشر میں اس کے حساب و کتاب کے بعد اگر اللہ ناراض ہوا تو جہنم میں ڈالے جانے کا تصور کیوں پیدا ہوتا ہے؟ اس پر ہم سب کلام کریں گے۔ اسی طریقے سے جب اللہ تعالیٰ نے لکھوا دیا کہ اس شخص کو اتنا ملے گا، رزق ملے گا، تو ضرور ملے گا، اگر نہیں ملے تو اللہ کا لکھا ہوا غلط، تو جب ملے گا تو پھر عمل کرنے کی حاجت کیا ہے، وہ تو ملنا ہی ملنا ہے۔ ابھی اللہ کا کام ہے، اس نے لکھوایا ہے، تو کیسے اس چیز کو ہم تک پہنچائے گا؟ تو ہمیں کوشش کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ کوشچن ضرور بیدار ہوتے ہیں، لیکن ہم وقت مناسب پر ان کے جوابات بھی انشاءاللہ احسن انداز سے کوشش کریں گے کہ آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں، لیکن پہلے اس چیز کا ثبوت حاصل ہونا اور ذہن میں راسخ اور مضبوط اور پختہ ہو جانا ضروری ہے کہ کیا واقعی یہ جو عقیدہ میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیا ہے قرآن اور حدیث سے ثابت بھی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ تو دو حدیثیں تو ہم نے عرض کی تھی، اور ہم سورہ قمر کی آیت بیان کر رہے تھے، آیت نمبر 52 اور 53 میں اللہ تبارک و تعالی نے اس کا بیان فرمایا کہ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ، اور ہر وہ شے کہ جس کو یہ لوگ کر رہے ہیں وہ ایک تختی میں ہیں، لوح میں ہیں، وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ، اور ہر چھوٹی اور بڑی چیز لکھوا دی گئی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا ہر چھوٹی بڑی چیز، کوئی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم سے یقیناً باہر نہیں، جب باہر نہیں تو اللہ تعالیٰ نے سب کچھ لکھوا دیا۔ تو جتنی میں نے تفصیل آپ کی خدمت میں عرض کی گویا کہ وہ پہلے لکھوا دیا گیا ہے۔ سورہ یاسین ہے، آیت نمبر 12، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى، بے شک ہم مردوں کو زندہ فرماتے ہیں، وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، اور ہم لکھوا رہے ہیں جو تم آگے بھیج رہے ہو اور جو وہ آگے بھیج رہے ہیں اور ان کے نشانات، یعنی جو پیچھے چھوڑ رہے ہیں اور جو آگے بھیج رہے ہیں وہ سب ہم لکھوا رہے ہیں۔ اس سے مراد یہ ہو سکتا ہے کہ کرامن کاتبین مراد ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کرامن کاتبین کے ذریعے بھی تمام چیزیں لکھوا رہا ہے، لیکن آخر میں ارشاد فرمایا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، اور ہر شے کو ہم نے ایک واضح کتاب میں شمار فرما دیا ہے، یعنی لکھوا دیا ہے ہر شے کو، کلو
لفظ کل جو آتا ہے کلام عرب میں، اگر یہ مثلا آپ کہتے ہیں کل طالب علم، کل پھل، تو لفظ کل جو ہے اس کے بعد جو کچھ آپ ذکر کر رہے ہیں، جیسے کل طالب علم، کل پھل، کل انسان، تو یہ لفظ کل اپنے ماں بعد جو لفظ ہے، یہ لفظ آپ جتنے لوگوں پر بول سکتے ہیں، یہ کل ان سب کو شامل ہوتا ہے۔ مثلا آپ کہیں گے کل انسان، اس کا مطلب یہ کہ انسان کا ہر فرد مراد ہے۔ تو اب اللہ نے فرمایا کل شیء، ہر شے، تو اس کا مطلب ہے کہ جس چیز کو آپ شے کہہ سکتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے وہ سب کا سب لکھوا دیا۔ تو ہمارا کھانا پینا، سونا جاگنا، اٹھنا بیٹھنا، غذائیں، ذرائع آمدنی، ہمارا جسم، ہماری شکل و صورت، ہمارے بچے، ہماری بیوی، یہ سب اشیاء ہیں، اور یہ سب کا سب اللہ تبارک و تعالی نے گویا کہ لکھوا دیا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ لوح محفوظ میں سب کچھ پہلے لکھا جا چکا ہے۔ اور سورہ انعام آیت نمبر 59 میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کہ کوئی بھی تر چیز اور کوئی بھی خشک چیز ایسی نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو لوح محفوظ میں نہ لکھوا دیا ہو۔ کتاب مبین فرمایا، واضح کتاب میں سے مراد لوح محفوظ، مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر تر چیز کا، ہر خشک چیز کا بیان لوح محفوظ میں لکھوا دیا ہے، تو اس سے کوئی بھی چیز باہر نہیں ہے۔ سورۃ القمر میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، آیت نمبر 49 میں ارشاد فرمایا کہ انا کل شیء خلقناہ بقدر، بے شک ہر چیز کو ہم نے ایک اندازے کے ساتھ پیدا فرمایا ہے۔ اندازے کے ساتھ پیدا کرنے کا مطلب پہلے ہم نے مقرر کر دیا، اور جو مقرر کیا ایکوریٹ اسی کے مطابق وہ چیزیں مارز وجود میں آتی چلی جا رہی ہیں۔ اس سے بھی معلوم ہوا کہ تقدیر لکھی جا چکی ہے۔ سورہ واقعہ آیت نمبر 60 میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ نحن قدرنا بینکم الموت، بے شک ہم نے تمہارے درمیان موت کو مقدر فرما دیا ہے، مقرر فرما دیا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ پہلے سے لکھوا دیا گیا ہے کہ کون کب مرے گا، کس مقام پہ مرے گا، کس عمر میں مرے گا، کس طریقے سے مرے گا، کس جگہ مرے گا، کہاں دفن ہوگا، یہ سب اللہ تعالی نے لکھوا دیا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اس میں جو موت سے متعلقہ تقدیر ہے اس کا بیان ہوا۔ سورہ فاطر آیت نمبر 11 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ واللہ خلقکم من تراب، اور اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں مٹی سے پیدا فرمایا۔ تمہیں سے مراد آدم علیہ السلام کو۔ ہماری اصل جو ہے مٹی ہے، ورنہ ہم مٹی سے پیدا نہیں ہوئے، ہم تو پانی کے ایک بوند سے پیدا ہوتے ہیں۔ تو ہماری طرف اس لیے نسبت کر دی جاتی ہے کہ انسان کو مٹی سے پیدا کیا، کہ ہماری اصل جو ہے یعنی آدم علیہ السلام آپ مٹی سے پیدا فرمائے گئے تھے۔ ثم من نطفۃ، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس کے بعد ایک نطفے سے پیدا فرمایا۔ ثم جعلکم ازواجا، پھر تمہیں جوڑا جوڑا بنا دیا، مذکر مؤنث بنا دیے۔ وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه، اور جو بھی کوئی مؤنث حاملہ ہوتی ہے یا وہ بچہ جنتی ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے، الا بعلمه، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی پہلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب معلوم ہوتا ہے۔ وما يعمر من معمر، اور جو بھی بڑی عمر والا جس کو عمر دی جاتی ہے، ولا ينقص من عمره، اور جو اس کی عمر میں سے کمی کی جاتی ہے، الا فی کتاب، مگر یہ سب کا سب ایک کتاب میں لکھا ہوا ہے، یعنی پہلے سے مقرر ہے۔ اگر کوئی عورت حاملہ ہوتی ہے تو لکھا ہوا ہے کب حاملہ ہوگی اور کس سے حاملہ ہوگی، اور کب یہ بچہ پیدا کرے گی، کس عمر شخص کو کتنی لمبی عمر ملے گی، کس کی عمر میں کمی رکھی جائے گی، چھوٹی عمر اس کی رہے گی، جلدی مر جائے گا، تو یہ سب کا سب اللہ تعالیٰ نے کتاب میں لکھوایا ہوا ہے۔ یہاں پر بھی چند چیزوں کا بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرما دیا کہ لوح محفوظ میں ان چیزوں کا بیان موجود ہے۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، اور بڑی نفیس بات اللہ نے آخر میں ارشاد فرمائی۔ ہر آیت نفیس ہے، لیکن اس میں ہمارے موضوع کے اعتبار سے بڑی نفیس بات ہے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ پر یہ بہت آسان ہے۔ ایسا نہیں ہے یہ ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے کہ ہم سوچتے ہیں یہ کل کیا کرے گا، پرسوں کیا کرے گا، کون ہمارے متعلق کیا پلاننگ کر رہا ہے، کیا فراڈ کر رہا ہے ہمارے ساتھ، اور ہم بعض اوقات مطلب صرف اندازے قائم کرتے ہیں، اور یہ بڑا مشکل ہوتا ہے کہ ہم آج سے 10 دن بعد 20 دن بعد کے بارے میں ایکوریٹ کوئی اندازہ کر سکیں۔ کنفرم خبر تو ہو ہی نہیں سکتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا کمال دیکھیے، اس کی وسعت علمی دیکھیے، اس کی قدرت کے عظیم مظاہر آپ دیکھیے کہ زمین و آسمان کی پیدائش سے بھی 50,000 سال پہلے، ابھی تو مخلوق کا وجود بھی نہیں ہے،
اور اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ہونا تھا وہ سب کا سب لوح محفوظ میں لکھوا دیا. کتنا مشکل کام ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک یہ اللہ پر آسان ہے, اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. اس کے بعد سورہ حدید آیت نمبر 22 اور 23 میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا بیان فرمایا کہ ما اصاب من مصیبت فی الارض, کہ جو بھی کوئی مصیبت زمین میں پہنچتی ہے, ولا فی انفسکم, اور ما اصاب من مصیبت فی الارض, کہ جو بھی زمین میں کوئی بھی مصیبت پہنچتی ہے, ولا فی انفسکم, اور نہ تمہارے نفوس میں, الا فی کتاب, مگر وہ ایک کتاب میں ہے. یعنی جو کچھ تمہیں مصیبت پہنچتی ہے, زمین پہ مصیبت پہنچتی ہے, یہ سب کا سب ایک کتاب میں پہلے لکھوا دیا گیا ہے. من قبل ان نبرأہا, اس سے پہلے کہ ہم اسے پیدا فرمائیں. دیکھیے یہ بیان فرما دیا کہ پہلے سے اللہ تعالیٰ نے جو مصیبت ہم تک آنے والی ہیں, جو زمینوں میں تغیرات ہونے والے ہیں, جنگیں, یہ وہ سب کا سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی پیدائش سے پہلے لکھوا دیا. ان ذالک علی اللہ یسیر, بے شک یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر آسان ہے. اور یہ کیوں لکھوایا, اس کی ایک علت اور وجہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی, لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ, تاکہ جو چیز تم سے جدا ہو جائے, فوت ہو جائے, تم اس پر مایوسی کا اظہار نہ کرو. یہ کتنی نفیس بات ہے. قرآن پڑھیں تو ہمیں کتنی اچھی باتیں معلوم ہو جاتی ہیں کہ اگر ایک شخص تقدیر پر ایمان رکھتا ہے اور مثلا اس کا پیسہ ضائع ہو گیا, وہ افسوس نہیں کرے گا اس پر کہ ٹھیک ہے جی اللہ نے پہلے میری قسمت میں لکھا تھا, میں اپنے رب کی رضا پر راضی ہوں, تو مایوسی نہیں بڑھے گی. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے سے لکھوا دیا تاکہ انسان یہ اپنا ذہن بنا لے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے لکھوائی دیا تھا یہ نقصان, تو کوئی بات نہیں, ہمارا رب ہمارے نقصان پر اگر راضی ہے, اس نے ہماری قسمت میں نقصان ہی لکھا ہے, تو پھر ہمیں مایوس ہونے کی کیا ضرورت ہے. ٹھیک ہے اس نے نقصان لکھا تو نقصان کو ہم نے فیس کر لیا, نقصان کا سامنا کر لیا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ بھی ہے لکھوانے میں کہ انسان ان چیزوں پہ غور و تفکر کر کے مایوسی سے بچ سکتا ہے. اور فرمایا کہ ولا تفرحوا بما آتاکم, اور تم اس پر بہت زیادہ تکبر نہ کرو, اتراؤ نہ, خوش فہمی کا شکار نہ ہو جاؤ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں عطا فرمایا. یعنی یہ بھی اس میں بھی غور کرنا چاہیے, اگر میرا کاروبار ترقی کر گیا تو مجھے سوچنا چاہیے تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس نے میرے لیے کاروبار کی ترقی لکھ دی تھی تو مجھے حاصل ہو گیا. اگر یہ تقدیر, مسئلہ تقدیر پر ایمان ہوگا تو کبھی بھی انسان تکبر نہیں کرے گا, غرور میں مبتلا نہیں ہوگا, خوش فہمی کا شکار نہیں ہوگا, عجب و خود پسندی کا شکار نہیں ہوگا. ہمارے یہی ہوتا ہے کہ ہم مسئلہ تقدیر سے نگاہ ہٹاتے ہیں تو ہر کمال کی نسبت اپنی ذات کی طرف کرتے ہیں. دیکھا کیسا کاروبار کیا میں نے, دیکھا میرا دماغ کتنا زبردست کام کرتا ہے, میں نے یہ کیا تو ایسا ہو گیا, میں نے ایسا بولا تو ایسا ہو گیا. ہم یہ نہیں سوچتے کہ یہ تو زمین و آسمان کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے اللہ نے لکھ دیا تھا, اور اس کے لکھنے کی وجہ سے یہ کمال ہو رہا ہے. تو یہ ہمارا کیا کمال ہے, یہ تو اللہ کا کرم ہے. یہ مسئلہ تقدیر پہ غور و تفکر سے بہت ہی فائدہ ہوگا, اور اس طرح کے بہت سارے نقصانات سے انسان بچ سکتا ہے. اور آخر میں اللہ نے فرمایا کہ لا یحب کل مختال فخور, اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی بھی اترانے والا, فخر کرنے والا پسند نہیں ہے. تو مسئلہ تقدیر پر غور و تفکر کرنے سے انسان کو پتہ چل جائے گا کہ ہمارا کسی بھی چیز میں کوئی کمال نہیں. اگر ہم میں کسی کمال کا ظہور ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے لکھوانے کی وجہ سے ہوتا ہے. سورہ توبہ آیت نمبر 51 میں ہے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قل, اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا ہوا مولانا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون, کہ اے حبیب کریم آپ فرما دیجئے کہ ہرگز نہیں پہنچے گی ہمیں کوئی مصیبت الا مگر ما کتب اللہ لنا, جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پہلے لوح محفوظ میں لکھوا دیے. بڑی پیاری بات ہے. اگر ہم اس پوائنٹ پر غور و تفکر کو مضبوط کر لیں, اپنی سوچ کو پختہ کر لیں, تو پھر بڑا اطمینان قلب حاصل ہوتا ہے. یہ جو ڈپریشن کے لوگ شکار ہوتے ہیں, کل کیا ہوگا, پرسوں کیا ہوگا, جوان بچیاں گھر کے اندر ان کی شادی بیاہ کا کیا ہوگا, بہنیں سر پہ اپنے دوپٹے باندھ کے سر کے درد کو, بلڈ پریشر کو روکنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہیں, سر پکڑ کے بیٹھی ہوتی ہیں, کیا ہوگا. انہیں غور و تفکر کرنا چاہیے, وہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں لکھوا دیا. بالکل مطمئن رہیں, جو اللہ نے لکھوایا وہی ہوگا. کوشش ترک کرنے کا حکم نہیں ہے, وہ انشاءاللہ ہم آگے بیان کریں گے کہ جو لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے کیا اس پر اعتماد کر کے انسان کوشش کو ترک کر دے. تو کوشش کو ترک کرنے کا حکم تو نہیں ہے, لیکن اتنے پریشانی میں مبتلا ہونے کی حاجت کیا ہے. اللہ نے لکھوایا ہوا ان بچیوں کی قسمت کا
کہ ان کی شادی ہوگی یا نہیں ہوگی، ہوگی تو وہ لکھا ہوا ہے ضرور ہوگی، اگر اللہ نے لکھوایا نہیں ہوگی تو پھر ہمیں یہ سوچنا چاہیے ٹھیک ہے ہم کوشش کرتے رہیں گے، کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ اللہ نے کیا لکھوایا ہوگی یا نہیں ہوگی، اگر نہیں بھی ہوئی تو ہم اس کی رضا پر راضی ہیں تو پھر اطمینان قلب حاصل ہوگا۔ لیکن ہم آنے والے اندیشوں کی وجہ سے بعض اوقات اپنے آپ کو بیمار کروا لیتے ہیں، گھر کا نظام بگڑ جاتا ہے، چڑچڑا پن غالب ہوتا ہے، گھر والے ایک دوسرے کو دیکھ کے مایوسی کا شکار ہوتے ہیں۔ وجہ یہی ہے کہ ہم نے لوح محفوظ پہ توجہ نہیں کی ہوتی۔ تو سرکار نے اللہ تعالیٰ نے گویا کہ نبی کریم سے فرمایا کہ حبیب کریم آپ فرمائیے کہ جو کچھ مصیبت ہم تک پہنچے گی وہی ہوگی جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پہلے لکھوا دی ہے۔ ہوا مولانا، وہ ہمارا مددگار ہے، وعلی اللہ، اور اللہ ہی پر فلیتوکل المؤمنون، مومنین کو چاہیے کہ توکل کریں، بھروسہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو لکھوایا ہے وہ ضرور ہوگا، تو اس پر بھروسہ رکھیں، پریشانی کے شکار نہ ہوں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 154 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کے ایک قول کو ذکر کیا کہ جب بعض اوقات یہ جنگ میں جاتے اور وہاں نقصان ہو جاتا تو یہ کہتے اگر ہم نہ جاتے تو کتنا اچھا تھا، اگر تم لوگ ہماری بات مان لے تو یہ نقصان کیوں ہوتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا رد فرمایا کہ کیسے نہ جاتے، جب اللہ نے تمہاری قسمت میں ایک چیز لکھ دی ہے تو تمہیں اپنے گھر سے نکلنا ہی پڑے گا، اور نکلو گے تو وہاں پہنچو گے۔ اب یہ کہنا کہ ہم کاش ہم نہ نکلتے اور یہ نہ ہوتا وہ نہ ہوتا، اس پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر تم نکلے ہو تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے اس کو لکھوا دیا تھا تبھی تو تم گئے ہو، لہذا اس قسم کی باتیں نہیں ہونی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یقولون، یہ منافقین کہتے ہیں، لو کان لنا من الامر شیء، کہ اگر ہماری بات مان لی جاتی، ما قتلنا ہا ہونا، تو ہم یہاں پر قتل نہ کیے جاتے، یعنی اگر ہماری بات مان لیتے تو ہم گھر پہ رہتے، یہاں قتل نہ ہوتے۔ کیسے نہ ہوتے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرما دیجئے کہ لو کنتم فی بیوتکم، کہ اگر تم اپنے گھروں میں ہوتے، لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم، تو ضرور از خود نکل کر، یعنی تو جن کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر قتل ہونا لکھ دیا گیا ہے وہ خود بخود باہر نکلتے اور اپنے مقتل میں پہنچ کر اور وہاں پر جا کر وہ ہلاک ہو جاتے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے سب کی موت کا وقت لکھا ہوا ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ جو ہم پچھتاتے ہیں، بچہ باہر نکلا ایکسیڈنٹ ہو گیا تو ماں سر پکڑ کے بیٹھی ہوئی ہے، کاش میں اپنے بچے کو روک لیتی، کاش میں اس پہ روڈ پہ اس کو چیز لینے کے لیے نہ بھیجتی، ہائے میری بدبختی، میں نے بھیجا تو بچے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ ارے ماں آپ نے نہیں بھیجا، بہن آپ نے نہیں بھیجا، وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے کے لیے موت کا ارادہ فرماتا ہے تو جس مقام پہ اس کو مارنا ہوتا ہے اس مقام پر اس کے لیے ایک کام پیدا کر دیتا ہے، اور انسان خود اس مقام پر چل کر آتا ہے اور پھر وہ موت کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو اگر مسئلہ تقدیر پر ہمارا ایمان مضبوط ہو جائے، کامل ہو جائے، ایمان ہے لیکن کاملیت کی طرف میں عرض کر رہا ہوں، کامل ہو جائے، تو اس قسم کے پچھتاوے ہمیں اپنی آغوش میں لے کر نہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شکوہ شکایت کے لیے زبان دراز کرنے پر مجبور کریں گے، نہ مایوسی کی دلدل میں ہمیں دھکیلیں گے، نہ ہمارے جو عام روٹین ہے ہماری زندگی کا اس سلسلے میں ہمیں ڈسٹرب کریں گے۔ بڑی آسانی سے ہم اپنی لائف گزار سکتے ہیں۔ چنانچہ مسئلہ تقدیر کو سمجھتے جائیے، اس پہ غور و تفکر کرتے جائیے، تو انشاءاللہ بہت سی باتیں سیکھنے کو مزید ملیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔